السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال بہرکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاولنچروں کی معاولنچین سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بچا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی آپ کو دیش کی ایک خبر سناؤں گا جس طریقے سے جو ادھم مچی ہوئی ہے، خاص کر جو ہماری اس اسلامی شہزادی اور ہندوستان کی بیٹی نے، جنرل صفیہ قریشی نے، جو پاکستان میں گھس کر پاکستان کے آتنکی ٹھکانوں پر اتنی بمباری کی، 9 ٹھکانے تہز نہیز ہو گئے اور یہ مسعود اظہر کا پورا خاندان کا صفایا ہو گیا۔ تقریباً 100 آتنکی مارے گئے اس میں۔ یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے، عظیم کامیابی سے ہم تجویز کر سکتے ہیں اس کو۔ لیکن ایک بی جے پی کا مدھیہ پردیش سے تعلق رکھنے والا ایک منتری، ایک ایم پی بھی ہے، منتری بھی ہے، بہت چندی چوری ہے، خاص مودی اور یوگی کا آدمی ہے، ہماری اس اسلامی شہزادی صفیہ قریشی کے بارے میں اتنے نیچ شبد استعمال کیے جو میں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا، جو کہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چل رہا ہے ایک ہفتے سے اس کے اوپر۔ حالانکہ ہائی کورٹ بول دیا کہ فوراً کیس بک کرو، ایف آئی آر کرو اس کو اور سلاخوں کے پیچھے ڈالو۔ اس کے بعد وہ لوگ بچنے کے لیے سپریم کورٹ گئے۔ سپریم کورٹ میں تو اتنی دھتکار لگی، اتنا روندا گیا، اتنا بے عزت کیا گیا، اس کے بعد بھی نہ ابھی تک وہاں پہ پولیس گرفتار کری، نہ اس کو اریسٹ کیا گیا۔ اس کے اوپر سپریم کورٹ کل کیا وہ لیتا ہے منڈے کے دن، وہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ لیکن آپ لوگوں کو یہ کہہ دوں میں، میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، یہ لوگ کون سی سوچ لے کے جی رہے ہیں؟ ان کے پاس آخر مسلمانوں کو لے کے کون سا ایسا دماغی آتنک ہے، ان لوگوں کے پاس سمجھ میں نہیں آتا۔ ہر چیز سے مسلمانوں کو تکلیفیں دینا، اذیتیں دینا ان کے خون میں آ چکا ہے۔ اب یہ لوگ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججمنٹ کو بھی نکال پھینک رہے ہیں، تو اندازہ لگائیے آپ لوگ یہ لوگ کون سی سطح پہ ہے ابھی اس وقت، اور کون سے راستے پہ چل رہے ہیں یہ لوگ۔ جب ہمارے عدالت کا، ہمارے اس کا احترام یہ لوگ نہیں کریں گے تو ان کو دیش واسی کہنا ایک سراسر زیادتی ہوگی۔ اور اس شہزادی، اسلامی شہزادی جس طریقے سے جو پاکستان میں گھس کر پاکستان کو ماری ہے، اس کو ایک آتنکوادیوں کی بہن کہنا، اس پاپی کو اس کے بعد اپنے اقتدار پر رہنا، اس کے لیے یہ کتنی گندی اور کتنی نیچ اور کتنی ذلیل حرکت ہے۔ اس کے باوجود آج ہماری حکومت خاموش بیٹھے ہوئی ہے، کیونکہ وہ بی جے پی کا نیتا ہے۔ اگرچہ اس کی جگہ پہ کوئی اور اگرچہ یہ کرتے تو کوڑ تو بعد میں، پہلے انہوں زمین آسمان یہ کر دیتے تھے بلڈوزر سے، اس کے گھر کا بھی صفایا ہو جاتا تھا، اس کے خاندان کا بھی صفایا ہو جاتا تھا۔ اور یہ صرف یہ ایک نیتا بی جے پی کا اور ہندو رہنے سے ابھی تک بچے ہوا بھی ہے اور اس کی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور دوسری چیز میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، یہ بتا دوں آپ لوگوں کو، جس طریقے سے انہوں جو تو کیوں بچایا جا رہا؟ اس وقت سارا دیش بحران ہے بھائی، سارے دیش کو ایک ہی چیز کے لگے ہوئی ہے کہ ان کو یہ ضلالت کرنے کے باوجود بھی، یہ گندگی پھیلانے کے باوجود بھی ان کو آخر ایسا بچایا کیوں جا رہا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وجے شاہ بہت ٹائم سے بی جے پی میں رہ چکا ہے اور 2-3 مرتبہ منتری بھی بن چکا ہے انہیں، لیکن ان کی سوچ اور ان کے کرتوتوں کا پردہ فاش ہو چکا ہے، انہوں بے نقاب ہو چکے ہیں۔ اور ابھی تک حالانکہ ہمارے پرائم منسٹر کا کام تھا اس کو بلاتے اور اس کا استعفیٰ لے لیتے تاکہ دیش کا ماحول خراب نہ ہو،
جو اس وقت سارے دیش واسی جو سیکولر سوچ رکھتے ہیں اس وقت اتنے ناراض ہیں، میں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا. اتنی گندگی یہ لوگ پھیلا رہے ہیں، اور کیا سوچ کے کر رہے ہیں یہ لوگ؟ ان کی آخر سوچ کیا ہے؟ آخر ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ معافی چاہتا ہوں بھائی میں. تو ان کی سوچ کے بارے میں یہ ہم کو اچھی طرح علم بھی ہے، پتہ بھی ہے، پھر بھی ہم ان کو نظر انداز کر رہے ہیں، اس کی یہ وجہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. جس طریقے سے یہ ڈوغلے، اب یہ کون سی گند ہے یہ لوگ، اور کون سی ایسی سوچ ہے ان کی، کون سی ایسی ذہنیت ہے ان کی، بیان نہیں کر سکتے، نہ اندازہ لگا سکتے. ابھی دیکھیے آپ نے جب ہمارے دیش پہ ان آتنکوادیوں نے پہلگام میں جو حملہ کیا تھا، آتنکی حملہ، اس کے بعد آپ لوگ غور کرنے والی بات ہے، سب سے پہلے مسلمان سامنے آئے. سب سے زیادہ تکلیف مسلمانوں کو ہوئی، کیونکہ سچے دیش بھکت ہیں، سچے دیش پریمی ہیں. اب بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کا بیان نکالیے، ان کی اسپیچ نکالیے، کس طریقے سے پاکستان کو آڑوں ہاتھ لیا. اب کہنے والے یہ کہیں گے جا کے ہاتھوں سے لڑے گا. ارے بددماغو، ارے جاہلو، جو زبان ہوتی ہے نا، زبان کی لڑائی بہت بڑی ہوتی ہے، یہ کروڑوں تک جاتی ہے، لاکھوں تک جاتی ہے، سمجھے نا. تو اس لیے یہ بولنا بہت بڑی بات ہے. تم سوچ سکتے ہو، بول نہیں سکتے نا، تم میں ہمت ہے. تم نام ضرور نکال سکتے ہو، پاؤں ضرور کھینچ سکتے ہو، لیکن حقیقت کو تم لوگ دبانے کا جو کام کرتے ہیں نا، ایک حد تک کر لیے تم لوگ، اب نہیں کر سکتے. کیونکہ اب سپریم کورٹ کے سپریمو چیف جسٹس CJI صاحب جو آئے ہیں، اب تم لوگوں کے تو صحیح پھاڑیں گے، اب تم لوگوں کی تو صحیح واٹ لگے گی. اب یہ جس طریقے سے وجے شاہ کو گرفتار کر کے اس کو سلاخوں کے پیچھے نہیں بھیجا گیا، اور ایسے آتنکی ذہنیت رکھنے والے دیش کے ان غداروں کو اگرچہ پارٹی میں BJP کے رکھیں گے اور BJP سپورٹ کرے گی، تو BJP کا تو اللہ حافظ ہے، ویسے تو ہے اللہ حافظ، لیکن ابھی بہار میں جو الیکشن کے ٹائم پہ دکھا دیا بھی جائے گا، سمجھا دیا بھی جائے گا کہ عوام کیا چاہتی ہے. اور جو تم یہ گند پھیلا کر کچھ مٹھی بھر کے ہوتے ہیں 10 15 20، ان کو جو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تم کو بہت بڑی موقع پڑنے والی ہے. تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، آپ لوگوں کو یہی بتا دوں میں کہ ہماری جنرل صوفیہ قریشی اسلامی بیٹی اور ہندوستان کی شہزادی کے لیے جو اس نے شبد استعمال کیے، معافی چاہا ہے. انہیں معافی چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کی سوچ کا تو پتہ چل گیا، اور سپریم کورٹ اس کو گرفتار کرنے کے احکامات جاری کیے. اس کے باوجود ابھی تک اس کو اریسٹ نہیں کیا گیا، اس کو بچانے کی ناکام کوشش کی جا رہی، اور اس سے BJP کا صفایا ہو رہا، ہر جگہ بدزن بھی ہو رہی، بدنام بھی ہو رہی. اس چیز کا ڈر نہیں ہے BJP کو، صرف اپنا ووٹ بینک سلامت رکھنے کے لیے سوچتی. تو کیا سوچتی ہے وہ؟ کس طریقے سے ہمارا ووٹ بینک سیف کر کے رکھا جائے، کس طریقے سے محفوظ رکھا جائے. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسری سوچ نہیں ہے، نہ سوچنے کی طاقت رکھتے ہیں انہوں. لیکن کیا ہوگا اس سے؟ دیش کا کیا ماحول بنے گا، دیش واسیوں کا کیا ماحول بنے گا، اور ہماری آرمی، ہماری جو ویر جوان، ہمارے جو بہادر جوان کے دلوں پہ کیا گزرے گی، اس کا اندازہ ان کو ہے. لیکن پھر بھی ناسمجھی کر رہے ہیں، جو کہ بہت مہنگا پڑنے والا ہے. بہرحال کیف منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.